बर्फباری کے دوران پاک افغان سرحدوں پر واقع وادیوں سے نقل مکانی ہوتی ہے۔ وفاقی وزراء خواجہ آصف عطا اللہ تارڑ اور کوارڈینیٹر اختیار ولی کی نیوز کانفرنس۔ خواجہ آصف نے کہا کہ 11 دسمبر کو ایک جرگہ ہوا تھا۔ جرگے نے صوبائی حکومت کے ساتھ کامیاب مذاکرات کیے۔ مقامی سطح پر چند افراد کے اقدامات کو بلا وجہ قومی بحران بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ جرگے کے نمائندوں نے مائیگریشن پر اتفاق کی رائے سے مختلف فریقین سے رابطے کیے۔ ٹی ٹی پی سے بات چیت کا مقصد صرف انسانی نقل مکانی کے معاملات کو منظم بنانا تھا۔ صوبائی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بغیر مائیگریشن پیکج پر اتفاق ہوا۔ 4 ارب روپے کے مائیگریشن پیکج کی تفصیلات سرکاری دستاویزات میں درج ہیں۔ جاری نوٹیفیکیشن میں فوج یا دفاعی اداروں کا کوئی براہ راست کردار نہیں ہے۔ اس علاقے میں فوجی آپریشن کئی سال پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ سندھ اسمبلی اجلاس سانحہ گل پلازہ پر اپوزیشن کا احتجاج۔ ایم کیو ایم ارکان کی صوبائی حکومت پر کڑی تنقید۔ ایم کیو ایم کے ارکان کی نعرے بازی، شور شرابہ۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کہ موجودہ حکومت کی کسی بات پر بھروسہ نہیں، سانحہ گل پلازہ پر آزادانہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں۔ وزیر داخلہ ضیاء النجار نے کہا کہ سانحہ گل پلازہ کے ذمہ داروں کو سزا ملے گی۔ اپوزیشن بلا وجہ مسائل پیدا کر رہی ہے، معاملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سینئر وزیر شرجیل ہیرا میمن نے کہا کہ تاجروں کی نمائندہ تنظیم نے کہا ہے کہ ہمیں حکومت پر اعتماد ہے، حکومت کسی بھی ڈکٹیشن پر کام نہیں کرے گی، تاجروں کو انصاف ملنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ حکومت سندھ نے لاہور سے فرانسک ٹیم بلائی ہے، تحقیقاتی رپورٹ سے مطمئن نہ ہوتے تو جوڈیشل کمیشن بنایا جا سکتا تھا۔ ایم کیو ایم کی کراچی میں خون کی ہولیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ نظریے کے بغیر کسی بھی ملک کا تشخص ناممکن ہے، ہمیشہ نظریہ ہی فتح اور ترقی کی وجہ بنتا ہے۔ ڈاکٹر معید یوسف کا سیمینار سے خطاب، کہا کہ پاکستانی ہمارے لیے سب کچھ ہے، مودی حکومت کے ساتھ کسی بھی صورت میں بات چیت ممکن نہیں ہے۔ بھارتی سیاست اکھنڈ بھارت کے سوچ کے تابع ہو گئی ہے، بھارت کی ہر دوسری تنظیم انتہا پسندی سوچ کے تحت کام کر رہی ہے۔ سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا کہ بھارت اور اسرائیل انتہا پسند سوچ رکھتے ہیں، ہمیں آنے والی نسل کو ہندوتوا کی ذہنیت سے آگاہ کرنا ہوگا۔ بھارت میں اس وقت 17 آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ بلوچستان میں سی ٹی ڈی کی کارروائی میں 10 دہشتگرد ہلاک، 10 اہلکار زخمی۔ دہشت گردوں سے راکٹ لانچر، آسمجیز، کلاشنکوف، ہینڈ گرنیڈ اور بارودی مواد برآمد ہوا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ شاہد رند کی ڈی آئی جی اعتزاز قرائیہ کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی نے کہا کہ سی ٹی ڈی پشین اور ان کی ٹیم نے بھرپور تعاون کیا ہے۔ دہشت گردوں کے پاس شدید اسلحہ ہونا سوالیہ نشان ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ دہشت گرد سرنڈر کریں، ابھی بھی کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہوں۔ ترجمان حکومت سندھ شاہد رند نے کہا ہے کہ ریاست کے سامنے جو بھی کھڑا ہوگا آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ایک بار پھر آمنے سامنے، متحدہ کا اپنے وزراء اور اہم رہنماؤں سے سیکیورٹی واپس لینے کا دعویٰ، کراچی کو فی الفور وفاق کا حصہ بنانے کا مطالبہ دہرا دیا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ مجھ سے بھی سیکیورٹی واپس لے لی گئی، سیکیورٹی واپس لے کر ہمیں ڈرایا نہیں جا سکتا، صوبائی حکومت کوئی اور حربہ استعمال کر لے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے سے نہیں رکیں گے۔ سندھ حکومت سندھو دیش کا نعرہ لگانے والوں کو سیکیورٹی دیتی ہے، یہ پاکستان کو اپنے اقدامات سے تباہ و برباد کر رہے ہیں، انہیں حق نہیں ہے کہ وہ کراچی کے حکمران رہیں۔ کراچی جیسا اہم شہر سندھ حکومت جیسی نااہل صوبائی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہونا چاہیے۔ وفاق کو آرٹیکل 148 کے تحت کراچی کو کنٹرول میں لینا چاہیے۔ وفاقی حکومت کو خط پہ لکھا گیا ہے اور کابینہ میٹنگ میں بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ ساری وفاقی حکومت اور ریاست ہمارے موقف کو سن رہی ہے، کوئی غیر جمہوری یا غیر آئینی بات نہیں کر رہا۔ پیپلز پارٹی سے بھی بات کریں گے، وہ ہمارے ساتھ ایسا کر کے اپنے ساتھ دشمنی کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم کا سیکیورٹی واپس لینے کا الزام سراسر جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ واضح کر چکے ہیں کہ متحدہ کے کسی رہنما سے سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی۔ سینئر وزیر شرجیل ہیرا میمن کا 2 ٹوک پیغام، کہا کہ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کو مکمل سیکیورٹی دی گئی ہے۔ وفاقی وزراء اسلام آباد میں موجود ہوں تو سیکیورٹی وہیں تعینات ہوتی ہے، یہ جس حکومت کے وزیر ہیں اس سے زیادہ سیکیورٹی سندھ حکومت فراہم کرتی ہے۔ منظم سازش کے تحت جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سندھ یا کراچی کے خلاف منفی بیانے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ کراچی کی وفاق کی نجکاری یا وفاق کے حوالے کرنے کی باتیں ناقابل قبول ہیں۔ کراچی سندھ کے کروڑوں عوام کا دل ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ زندگی اور موت کی جنگ لڑتے لوگوں پر سیاست کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔ حافظ نعیم اور ان کی جماعت کی سیاست بھی منفی اور انتشار پر مبنی ہے۔ سہانے کے وقت پلانٹڈ افراد کے ذریعے جذبات بھڑکائے گئے، شہر بھر میں چوکنگ اور بندشیں عوام کی خدمت نہیں، غیر جمہوری احتجاج کیا گیا تو حکومت کارروائی کرے گی۔ سندھ کابینہ کا سانحہ گل پلازہ پر اظہار افسوس، جہاں باق افراد کے لواحقین کو فوری 1-1 کروڑ روپے دینے کی منظوری دے دی گئی۔ وزراء
वर्षा को घरों में जाकर चक देंगे। सान्हे पर वजीर आला सिंध की सरबराही में सब कमेटी खान कर दी गई। कमेटी में सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और जाउल हसन नंजार शामिल हैं। सब कमेटी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेगी। मुतासरा दुकानदारों को घरेलू अखराजात की मद में 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुतासरा दुकानदारों को कारोबार के लिए बिला सूद 1-1 करोड़ रुपए कर्जा फराहम करने की मंजूरी दी गई है। सूद सिंध हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि तमाम मुतासरा दुकानदारों को 2 माह के अंदर कारोबार शुरू करने के लिए दुकान की सहूलत फराहम की जाएगी। साने गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट कल तक पेश कर दी जाएगी। मेयर कराची मुर्सा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे सानेहात से बचाव के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सिंध काबीना ने तहकीकाती टीम बना ली है जो मामले की तहकीकात कर रही है। चाहते हैं इदारों में बेज़ाब्तगी न हो। माजी में टैक्स का पैसा लोगों की जेबों में चला जाता था। अवाम को हमारे शुरू किए तरक्याती काम नजर आएंगे। पंजाब के स्कूलों में AI का इस्तेमाल लाजमी करार। गूगल टेक वैली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी बोर्ड कायम करने का फैसला। तारीख में पहली बार वज़रा की AI ट्रेनिंग मरियम नवाज ने खुद लीड किया। मरियम नवाज और वज़रा की ऑफिशियल वर्कशॉप एम्पावरिंग पंजाब विद AI में शिरकत। वर्कशॉप का बाकायदा आगाज मिनिस्टर की हाजिरी से किया गया। गवर्नेंस और पॉलिसी फ्रेमवर्क की तश्कील के लिए AI के इस्तेमाल से आगाह किया गया। मरियम नवाज का कहना था कि डिजिटल टेक्नोलॉजी सोच और काम के तरीक़ेकार को बदल सकती है। इस्लाहात और पॉलिसी साजी में AI की मावनत नागुज़ीर है। AI टूल्स का जिम्मेदारी से इस्तेमाल मुस्बत तब्दीलियां ला सकता है। पार्लियामेंट इनकम टैक्स लगाने का इख्तियार रखती है। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स से मुतल्लिक केस का फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट का सेक्शन C से मुतल्लिक फैसला जुज़वी कलअदम करार। केस के काबिल समाअत होने पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए। 2015 में शामिल की गई सेक्शन 4B और C बरकरार रखी जाएगी। फैसले में कहा गया है कि मज़ारबा, म्यूचुअल फंड्स, इन्वॉल्वमेंट फंड्स पर भी टैक्स का इतलाक नहीं होगा। मुख्तलिफ सेक्टर्स को अलग अलग कानूनी रियायतें बरकरार रहेंगी। ऑयल एंड गैस सेक्टर में जिसकी जो रियायत होगी वो मुतलका कमिश्नर से हासिल कर सकेगा। सुपर टैक्स दुरुस्त करार देने से हुकूमत को 310 अरब रुपए मिलेंगे। आलमी बैंक का पाकिस्तान में टैक्स निजाम में बेहतरी और टैक्स बेस बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तान पानी की सबसे ज्यादा किल्लत वाले ममालिक में शामिल। रिपोर्ट में कहा गया है कि जदीद ज़राई मंसूबों से फसलों की पैदावार में 14 से 31% का इजाफा हुआ। सब्सिडी इस्लाहात से गलत माली तकसीम, नुकसान, सरकार डेट में कमी आएगी। ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी को समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों में खर्च किया जा सकता है। BISP को डिजिटल निज़ाम के जरिए मजीद मौसर बनाया गया। पाकिस्तान और मालदीव में इमदाद के लिए खुद रजिस्ट्रेशन की सहूलत मौजूद है। आलमी बैंक ने रिपोर्ट को खतरात से इस्तेहकाम की जानिब सफर का नाम दिया है। 2026 में पाकिस्तान महंगाई की शरह 5.1% रहने का इम्कान। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के माशी इशारियों की पेशगोई कर दी। माली साल 2026 में पाकिस्तान की हकीकी GDP नमू 3.5% रहेगी। 2027 में महंगाई मामूली इजाफे के साथ 5.6% तक जा सकती है। करंट अकाउंट खसारा 0.5% से बढ़कर 1.3% तक जा सकता है। मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद का कहना है स्टेट बैंक ने रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा 0 से 1% की तवक्को जाहिर की है, जबकि 2 बरसों के लिए महंगाई 5 से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स जिसने बनाए हैं कमाल के बनाए हैं। अब तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट ही नहीं है, वेबसाइट पर भी अपलोड हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स से मुताल्लिक दिलचस्प रिमार्क्स। कहा कि इतनी मेहनत की है रूल्स बनाने वालों ने, आप अपनी हाई कोर्ट पर इल्जाम लगा रहे हैं। इन रूल्स में पेमेंट का चैप्टर ही नहीं है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स बनाने और नाफिज करने का तरीकाकार है। फुल कोर्ट पढ़कर मंजूर करती हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज।